ارے بھائی، جلدی جلدی ساری تیاریاں کرو، میرا بیٹا آ رہا ہے، بس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ وہ جو ہاسپٹل کے لیے نکل رہی تھی، مومانی کی بات پر وہ ایک دم سے ٹھٹک کر رکی۔ جلدی سے لاؤنج میں آئی۔ مومانی، کیا واقعی بعد آج آ رہے ہیں؟ روشانے نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہاں بیٹا، ابھی فون آیا تھا، اس کی فلائٹ لینڈ ہو چکی ہے، بس آتے ہی ہوں گے، مومانی نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر روشانے کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ 10 سال، پورے 10 سال بعد وہ اپنے شوہر کو دیکھنے والی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس کا نکاح بعد سے ہوا تھا۔ نکاح کے چند دن بعد ہی وہ بیرون ملک ہائر اسٹڈی کے لیے چلا گیا تھا۔ بعد نے اس وقت اپنے والد ساحل صاحب سے کہا تھا کہ بس پڑھائی مکمل کر کے آ جاؤں گا، مگر وہ پڑھائی 10 سال لمبی ہو گئی۔ ان 10 سالوں میں روشانے نے کبھی شکایت نہیں کی، وہ بس خاموشی سے انتظار کرتی رہی۔ 1 سال، پھر 2، پھر 3، اور دیکھتے دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ اسی انتظار میں وہ خود بھی ڈاکٹر بن گئی، مگر دل آج بھی وہی تھا جو اپنے شوہر کی محبت کے خواب دیکھتا تھا۔ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ روشانے کا دل زور سے دھڑکا۔ لگتا ہے بعد آ گیا، ماموں نے کہا۔ روشانے بے اختیار دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھلا، بعد اندر داخل ہوا۔ روشانے کی آنکھوں میں خوشی چمکی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خوشی جیسے مر گئی۔ بعد کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی، لمبی، خوبصورت، انتہائی ماڈرن۔ اس کا ہاتھ بعد کے بازو میں تھا۔ روشانے کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئی۔ یہ کون ہے؟ اس کے ہونٹ کانپتے ہوئے ہلے۔ بعد نے بالکل بے پرواہی سے اسے دیکھا۔ یہ تمہیں پتا ہے کون ہے؟ او ہاں، تمہیں بتایا نہیں تھا شاید، بعد نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر اس نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بیوی ہے، ڈاکٹر میشا، بعد نے سیدھے لہجے میں کہا۔ روشانے کے کانوں میں جیسے دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ساحل صاحب کے بھی۔ انہوں نے بھی اس بات کا نہیں پتا تھا۔ انہوں نے شکوہ کنہ نگاہوں سے مومانی کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں چڑھا کے۔ بیوی، وہ بامشکل بولی۔ میشا ہلکا سا مسکرائی۔ تو آپ ہی ہیں روشانے، بعد کی پہلی بیوی؟ میشا نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا۔ روشانے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بعد، یہ مذاق ہے نا؟ وہ ٹوٹتی آواز میں بولی۔ مجھے مذاق کرنے کی عادت نہیں، اس کے بعد سب لوگ جانتے ہیں، بعد نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن ہماری شادی، اس کا کیا؟ روشانے کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ شادی صرف ایک مجبوری تھی جو کہ میں نے بابا کی خواہش پر کی تھی، میں کبھی اس رشتے کے لیے راضی ہی نہیں تھا، بعد بے رحمی سے بولا۔ ماموں کا غصہ بھڑک اٹھا۔ بعد، تم ہوش میں ہو؟ یہ بات اب تم کر رہے ہو، تو تم نے خود رضامندی دی تھی اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں ہائر اسٹڈی کے لیے بھیجا جائے گا۔ میں نے تمہارے لیے سارا کچھ کیا، یہاں تک کہ اپنی دکان تک بیچ ڈالی، ماموں غصے سے بولے۔ تو میں کیا کروں؟ اور آپ کا یہ فرض بنتا تھا میرے لیے کرنا۔ اور رہی بات اس کی بیوی ہونے کی، تو میں اسے تسلیم ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی، بعد نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ جملہ روشانے کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ میں 10 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ روشانے کی آواز ٹوٹ گئی۔ کس نے کہا تھا انتظار کرنے کو؟ کیا کبھی میں نے تمہیں امید دلائی تھی؟ ہمارے درمیان تو کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی نا، صرف ایک کاغذی رشتہ تھا، بعد نے بے رحمی سے جواب دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میشا نے بیزاری سے بولی۔ بات پلیز یہ سب ختم کرو، مجھے ایسے ڈرامے پسند نہیں، اسے طلاق دے دو ابھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مومانی آہستہ سے بولی، بیٹا جب تم دونوں خوش نہیں ہو تو اس رشتے کو ختم ہی کر دو۔ میں تم سے بات پہلے ہی کہنا چاہتی تھی، مگر میری ہمت نہیں ہوئی، بس تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، اللہ نے تمہارے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ روشانے نے انہیں دیکھا، ان کے لہجے میں ہمدردی تھی مگر آنکھوں میں نہیں۔ ماموں تڑپ اٹھے۔ تم لوگ اس کی زندگی برباد کر رہے ہو، ماموں رہنے دیں، جس رشتے میں کچھ بچا ہی نہ ہو اس کو قائم رکھ کر میں کیا کروں گی، روشانے نے آہستہ سے کہا۔ سب چونکے۔ روشانے نے بمشکل کہا۔ اگلے دن بعد نے اسے طلاق دے دی، دستخط ہوتے 10 سال کا رشتہ ختم ہو گیا۔ ماموں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہیں بچا نہ سکا، میں نے جو اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکا۔ سوری مت بولیے، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ماموں، آپ نے تو میرا بھلا ہی سوچا تھا، روشانے نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ پھر دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ وہ مومانی جو اس کے گن گاتی تھی اب اپنی بہو کے آگے پیچھے تھی، اور اس کی کزنس وغیرہ بھی جلد ہی میشا کے ساتھ فری ہو چکے تھے، کیونکہ میشا انہیں روز شاپنگ اور گھمانے لے کر جاتی تھی۔ چند ہفتے بعد روشانے اسپتال میں اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی۔ ایک دن اچانک اسپتال میں ہنگامہ ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت کسی ڈاکٹر کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ غصے سے بول رہی تھی۔ نرسیں پریشان تھی۔ روشانے آہستہ سے اس کے پاس گئی۔ دادی اماں، کیا ہوا؟ روشانے نے نرمی سے پوچھا۔ بوڑھی لیڈی نے اسے غور سے دیکھا۔ تم ڈاکٹر ہو؟ انہوں نے شک بھرے سے پوچھا۔
جی، روشانے نے مسکرا کر کہا۔ 4 منٹ کی بات چیت کے بعد وہ بوڑھی عورت بالکل پرسکون ہو گئی اور کسی نرس کی بجائے ان لیڈی نے روشانے سے انجیکشن اور میڈیسن لکھوائے۔ اب سے میرا علاج یہی لڑکی کرے گی، سینئر ڈاکٹر کو اس لیڈی نے کہا۔ اسی وقت ایک لمبا قد اور روبدار شخصیت والا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ دادو، آپ پھر اسپتال میں ہنگامہ کر رہی تھیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ پہلے آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی تو آپ کو ہسپتال آنا پڑتا ہے اور یہاں آ کر بھی آپ ہنگامہ برپا کر دیتی ہیں، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تم چپ رہو، مجھے بات بات میں ڈانٹا مت کرو، تمہاری دادی ہوں میں، تم میرے ابا نہ بنا کرو، بوڑھی عورت نے فوراً ڈانٹا۔ پھر انہوں نے روشانے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لڑکی، اس کو دیکھو کتنی اچھی ہے، کتنے اچھے طریقے سے اس نے مجھے انجیکشن لگایا اور میڈیسن دی۔ ارے یہ سب لوگ تو چاہتے ہی ہیں میں مر جاؤں۔ اس بوڑھی لیڈی کی بات پر ہمایوں نے غور سے روشانی کو دیکھا۔ سادہ لباس، پرسکون چہرہ، آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، اس کے بدلے اگر آپ کو انعام چاہیے تو بتائیں، ہمایوں نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا اور فرض پر انعام نہیں دیا جاتا، روشانی نے سکون سے کہا۔ لوگ ایسی آفر کے لیے ترستے ہیں، ہمایوں نے قدر سخت لہجے میں کہا۔ میں اور لوگوں جیسی نہیں ہوں، روشانی نے سیدھے لہجے میں جواب دیا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر روشانی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ہمایوں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ شام کو گھر آ کر اس کی دادو بولی، جاؤ اس لڑکی کو میری بہو بنا کر لاؤ۔ ہمایوں چونک گیا۔ ہیں؟ کیا بول رہی ہیں آپ دادو، آپ سنجیدہ ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ لڑکی مجھے پسند ہے، وہ میرے پاس رہے گی تو میرا خیال بھی رکھے گی، دادو نے اطمینان سے کہا۔ دادو، یہ کوئی کھلونا نہیں جسے آپ پسند کریں اور میں لے آؤں، ہمایوں جھنجھلا کر بولا۔ تم ہمیشہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تمہاری زندگی میں۔ ایسی بات نہیں ہے دادو، اب آپ ہی تو ایسے ہی کرتی ہیں نا کہ بندہ غصے میں آ جاتا ہے، اور ہمیشہ عجیب مطالبے جو مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہمایوں نے پیشانی مسلی۔ بس کہہ دیا میں نے، اگر بہو بنے گی تو وہی، ورنہ تمہیں شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری دادو ٹھیک ہو جائے تو تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ ہمایوں نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا، مگر اس کے ذہن میں بار بار وہی پرسکون چہرہ آ رہا تھا۔ ہمایوں جان بوجھ کر اس روز سے ٹکرانے لگا تھا اور کسی نہ کسی بہانے ٹکرا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی میں عجیب سی کشش کیوں تھی جو اس کی طرف کھینچے چلے جا رہا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ 28 سال کا تھا، آج تک نہ اس نے کبھی گرل فرینڈ رکھی تھی اور نہ ہی کبھی اپنے بزنس کے علاوہ کسی اور جگہ پر فوکس کیا تھا۔ وہ محض 24 سال کا تھا جب اس کے بابا اور ماما ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ تب سے اس نے بزنس کو سنبھالا تھا اور اس کا بزنس آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اور صرف ان 4 سالوں میں اس نے جو مقام حاصل کیا تھا وہ شاید ہی کوئی کر سکتا تھا، اور اس کی سوسائٹی کی ہر لڑکی اسے دیکھ کر آہیں کرتی تھی، مگر اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب تو اسے عادت ہو گئی تھی ستائش آنکھوں کی، مگر ڈاکٹر روشانی پہلی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نہ تو ستائش تھی اور نہ ہی اس کے پیسے کے لیے کوئی حرص۔ وہ اس عجیب و غریب لڑکی کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جانتا کیسے؟ وہ لڑکی نے خود کو جیسے کسی پردے میں قید کر رکھا تھا۔ آج بھی اس کا ارادہ ہاسپٹل جا کر اس سے بات کرنے کا تھا۔ واپسی سے سیدھا اس کے ہاسپٹل پہنچا۔ وہ جو ہاسپٹل سے نکلنے والی تھی اسے دیکھ کر رک گئے۔ آپ پھر آ گئے؟ روشانی نے حیرت سے کہا جب اس نے اپنے سامنے ہمایوں کو کھڑا دیکھا۔ کیوں؟ مجھے آنے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ ہمایوں نے ہلکی سی بندوقیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ اسپتال ہے، یہاں مریض آتے ہیں، روشانی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو میں بھی مریض ہی سمجھ لیجیے، ہمایوں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ روشانی نے الجھن سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ مسئلہ مجھے نہیں، میری دادو کو ہے، ہمایوں نے آہستہ سے کہا۔ دادو کی طبیعت پھر خراب ہے؟ روشانی فوراً سنجیدہ ہوگی۔ طبیعت سے زیادہ ضد خراب ہے، ہمایوں نے تھوڑا سا طنز کیا۔ کیا مطلب؟ روشانی نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ان کا علاج صرف آپ کریں گی، ہمایوں نے سیدھا جواب دیا۔ روشانی چند لمحے خاموش رہی۔ اگر وہ یہاں آئیں گی تو میں علاج کر دوں گی، یہ میرا کام ہے، وہ سادگی سے بولی۔ نہیں، مسئلہ صرف علاج کا نہیں ہے، ہمایوں نے گہری سانس لی۔ تو پھر؟ روشانی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمایوں نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا جیسے کوئی بات سوچ رہا ہو۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں اپنی بہو بنا کر لاؤں۔ کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جی ہاں، بالکل یہی ری ایکشن تھا میرا بھی، ہمایوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور آپ نے کیا کہا جب انہوں نے یہ بات کی؟ روشانی نے فوراً پوچھا۔ میں نے کہا کہ دادو آپ پاگل ہو گئی ہیں، بھلا مجھ جیسا کول بندہ شادی کرتا اچھا لگے گا؟ اب بندہ اپنی آزادی کو کیوں کھونا چاہے گا؟ میں آزاد بنچی ہوں، مجھے آزاد رہنے دیا جائے،
مگر میری دادو میری آزادی کو چھیننے کے درپے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہمایوں نے صاف صاف جواب دیا۔ روشانی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیشہ ضد کرتے ہو مگر آخر میں مان ہی جاتے ہو، ہمایوں نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ روشانی نے سنجیدگی سے کہا، تو آپ ان کی بات کو ماننا چاہتے ہیں اور اسی لیے مجھے منانے آئے ہیں؟ ہمایوں نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، نہیں، میں صرف یہ دیکھنے آتا کہ وہ لڑکی واقعی اتنی عجیب ہے جتنی مجھے لگی تھی۔ اور اب کیا خیال ہے؟ روشانی نے قدرے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اب بھی وہی خیال ہے، آپ بہت عجیب ہیں، ہمایوں نے کندھے جھکا کر کہا۔ تو روشانی نے فوراً کہا، اور آپ بہت اریٹیٹ ہیں۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر روشانی نے آہستہ سے کہا، مجھے کچھ مزید کام نپٹا کر گھر کے لیے نکلنا ہے، اللہ حافظ۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ ایک منٹ، ہمایوں نے فوراً کہا۔ روشانی رک گئی۔ اگر میں واقعی آپ کو شادی کی پیشکش کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ ہمایوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ روشانی نے اسے غور سے دیکھا۔ انکار کر دوں گی، وہ پرسکون انداز سے بولی۔ اتنی جلدی کیا ہے انکار کرنے کی؟ تھوڑا سا ٹائم لے لیجئے، پھر بتا دیجئے۔ پھر بھی میں نہ ہی ہوگی، اس کی بات کے جواب میں فوراً بولی۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمایوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں پہلے شادی شدہ تھی اور طلاق یافتہ ہوں، روشانی نے آہستہ سے کہا۔ ہمایوں چند لمحے خاموش رہا۔ تو اس نے زیادہ سا سوال کیا۔ روشانی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمایوں نے بالکل سادہ انداز میں کہا۔ روشانی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ لیکن مجھے فرق پڑتا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیوں؟ ہمایوں نے پوچھا۔ کیونکہ میں دوبارہ وہی غلطی نہیں کرنا چاہتی، میں پھر سے کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں بھی آپ کی طرح آزادی کی زندگی جینے کی تمنا رکھتی ہوں، روشانی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ فکر نہ کریں، میں بھی محبت کی شادی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو صرف میری دادوں کی خواہش ہے۔ میری اور آپ کی سوچ ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہ کر اگر آزادی مل رہی ہے تو پرابلم ہی کیا ہے، ہمایوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ روشانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب آپ سوچ چکے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے شادی ہونے کے بعد میں اور آپ آزاد رہیں گے اپنے فیصلوں میں؟ کیا مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے آپ؟ جی ہاں، اگر کبھی شادی ہوئی بھی تو صرف ایک معاہدہ ہوگا، کاغذی شادی، اور اس کے بعد بھی ہم دونوں اپنے اپنے فیصلے لینے میں خود مختار ہوں گے۔ دنیا کی نظر میں اچھے میاں بیوی ہونے کا ناٹک کر ہی لیں گے، لیکن باقی بات کی بات میں دیکھیں گے، ہمایوں نے سکون سے کہا۔ روشانی چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آپ واقعی عجیب انسان ہیں، مطلب آپ کی باتوں کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ خیر، میرا مشورہ ہے اپنی دادوں کو جا کر بتا دیجئے کہ میں طلاق یافتہ ہوں، وہ دوبارہ آپ سے ضد نہیں کریں گی آپ کی بیوی بنانے کی۔ ہمایوں ہلکا سا مسکرایا۔ ایسا بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اب آزادی قائم رکھنے کی وجہ مل رہی ہے آپ کی صورت میں، تو میں بھی اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ دادوں کی خواہش کو تو اب میں نے پس پش ڈال دیا ہے، ان کی تو خواہش ہے سو ہے، مگر انہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تم طلاق یافتہ ہو، ورنہ پھر وہ تھوڑا سا شک میں مبتلا ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ پھر اپنا فیصلہ ہی بدل دیں، اور میں یہ فیصلہ نہیں بدلنا چاہتا۔ آپ واقعی پاگل ہیں، مجھے آپ کی کوئی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، عجیب انسان ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ تھینک یو، ویسے یہ بات مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں، اس لیے میں آپ کی بات کا برا نہیں مناؤں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب انسان ہی ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رکا۔ دادوں کی ضد کو پورا کرنے کے لیے کب آپ کے گھر آؤں، یہ ہم نیکسٹ ملاقات میں کنفرم کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ راضی ہیں، وہ خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دیے جا رہا تھا، مگر روشانی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہمایوں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی روشانی کے ذہن میں اس کے الفاظ گونجتے رہے۔ اگر کبھی شادی ہوئی بھی تو صرف ایک معاہدہ ہوگا، اس کے دل سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کیا اس کی زندگی میں صرف معاہدے ہی رہ گئے ہیں؟ ایک معاہدہ برسوں پہلے بات کر کے گیا تھا، مگر اس نے استعمال اس لیے کیا تھا تاکہ اسے ہائر اسٹڈی کے لیے جانے سے کوئی روک نہ سکے، اور وہ چوروں کی طرح سے بھاگا تھا، اور پھر 10 سال کے بعد لوٹا بھی تو جو بے نام رشتہ تھا اس کو آتے ہی ختم کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر کہ وہ مرد کے لیے صرف ایک ٹائم پاس تھی، کیا وہ کھلونا تھی جس نے چاہا توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ کل تک جو سب لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، ویشا کے آتے ہی سب نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ پہلے تو اسے کھانا پینا بھی پوچھ لیتے تھے، اب تو اس گھر میں بھی اجنبی بن کر جاتی تھی۔ کتنا تکلیف دہ یہ احساس ہوتا ہے جب وہ عباد اور میشا کو ساتھ دیکھتی تھی، اپنی کمائیگی کا احساس اسے اب جینے نہیں دیتا تھا۔ کوئی بدصورت لڑکی نہیں تھی، وہ اچھی خاصی خوبصورت تھی، مگر پہننے اوڑھنے کے معاملے میں وہ تھوڑی پیچھے تھی، ورنہ میشا سے کہیں آگے وہ حسن میں تھی۔
ہمیشہ نے خود کو حسین بنایا ہوا تھا، خود کو سجا سنوار کر، اور بات کو اس طرح کی لڑکیاں پسند تھیں جو اپنی اداؤں سے غائل کرتی ہیں، مگر یہ دائیں ڈاکٹر روشانی کو نہیں آتی تھیں، اسی لیے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی وہ ٹھکرائی گئی تھی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اگلا دن بھی اس کا یوں ہی گزرا تھا۔ شام کو اسپتال سے واپس آئی تو بری طرح تھکی ہوئی تھی۔ پورا دن مریضوں کے درمیان گزارنے کے بعد اس کے سر میں ہلکا سا درد بھی ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور لاؤنج میں قدم رکھا تو ایک دم رک گئی۔ لاؤنج میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہاں اس کی ممانی، بات کی بہنیں، چند کزنس اور 2-3 اور رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی نظریں اچانک اس پر آ کر رک گئیں۔ ایک لمحے کے لیے جیسے پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ ارے آ گئی تم؟ ممانی نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جی، روشانی نے مختصر جواب دیا اور بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا ادھر آ کر بیٹھو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ممانی نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ روشانی آہستہ سے جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے میشا پر بھی پڑی جو کونے میں بیٹھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے، ممانی نے بات شروع کی۔ روشانی چونک گئی۔ رشتہ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، لڑکا بہت اچھا ہے، اپنا بزنس ہے، اچھا کما لیتا ہے۔ ممانی بولتی گئیں، پھر انہوں نے تھوڑا رک کر کہا، بس ایک ہی کمی ہے کہ اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے 2 بچے ہیں، ایک 16 سال کا اور ایک 10 سال کا۔ روشانی کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہم سب سوچ رہے تھے کہ تمہاری زندگی سنور جائے گی، ویسے بھی تم اکیلی عورت ہو، مانی نے نرم لہجے میں کہا، مگر ان کی بات میں عجیب سی چبھن تھی۔ روشانی دل میں ایک تلخ سی ہنسی ابھری۔ مجھے ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہیے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں بیٹھی اس کی کزنس ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ارے بھائی، اتنا اچھا رشتہ ہے، تم نخرے کیوں کر رہی ہو؟ ایک کزن ہماری نے طنزی انداز میں کہا۔ کیونکہ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، روشانی نے سکون سے جواب دیا۔ میشا ہلکے سے ہنسی۔ او پلیز روشانی، ایسے ڈرامے مت کرو، ہر عورت کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے نرمی سے کہا، مگر لہجے میں طنز واضح تھا۔ روشانی نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ مضبوط آواز میں بولی۔ واہ بھائی، ایک اور کزن مہا ہنس پڑی۔ تو کیا تمہارے لیے کوئی شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا؟ سب لوگ ہنسنے لگے۔ ہاں، شاید اس ملک کا سب سے امیر بزنس مین تمہارے عشق میں پاگل ہو کر آ جائے گا، میشا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ روشانی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں کیوں نہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، اس نے بالکل سنجیدگی سے کہا۔ سب لوگ کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔ دیکھو تو صحیح، میڈم کو پرنس چارمنگ چاہیے، ہما نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے لیے پرنس چارمنگ ہی آئے گا، اس ملک کا سب سے مشہور بزنس مین جو میرے عشق میں پاگل ہے، روشانی نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر سب اور زیادہ ہنسنے لگی۔ بیچاری ابھی تک خوابوں میں رہتی ہے، کسی نے آہستہ سے کہا۔ روشانی خاموشی سے اٹھ کری ہوئی۔ مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرتی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے، تمہارے لیے کوئی پرنس چارمنگ آئے گا؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، پھر اچانک اسے ہمایوں کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب دیکھنا پڑے گا، ورنہ یہ روز مجھے یوں ہی ٹارچر کریں گے، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن اس نے ہمایوں کو میسج کیا، آپ سے بات کرنی ہے، لنچ پر مل سکتے ہیں؟ جو آپ چند منٹ بعد آیا۔ کہاں؟ روشانی نے اسے لوکیشن سینڈ کر دی۔ اگلے دن دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ ہمایوں نے سیدھا سوال کیا۔ روشانی نے گہری سانس لی۔ میں آپ کی شادی والی بات ماننے کو تیار ہوں۔ ہمایوں کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اتنی جلدی فیصلہ کر لیا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مگر میری ایک شرط ہے، روشانی نے فوراً کہا۔ کیسی شرط؟ ہمایوں نے بہنوں میں جھکا کر پوچھا۔ آپ سب کے سامنے کہیں گے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، روشانی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمایوں چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں ایسا کیوں کروں؟ مجھے اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تمہاری یہ شرط منظور نہیں، وہ قدرے سخت لہجے میں بولا۔ پھر ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی شادی والی بات نہیں مانتی، روشانی نے فوراً کہا۔ ہمایوں نے آنکھیں سکیٹ دی۔ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ نہیں، بس اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، روشانی نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہمایوں چند لمحے خاموش ہو گیا۔ یہ سب کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ اس نے آخر پوچھ لیا۔ تب روشانی نے اسے سب کچھ بتا دیا، گھر والوں کی باتیں، مذاق، وہ رشتہ، سب کچھ۔ ہمایوں خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، میں یہ ڈرامہ کر لوں گا۔ اگلی صبح ہمایوں نے اپنی دادو سے کہا، میں آج اسے پرپوز کرنے جا رہا ہوں۔ دادو کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمایوں کی لمبی سی گاڑی اس کالونی کے باہر آ کر رکی جہاں روشانی رہتی تھی۔
اس کے پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں۔ کالونی کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہمایوں کار سے گاڑی سے اترا، ہاتھ میں خوبصورت ڈائمنڈ رنگ کا کیس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ روشانی کے گھر کی طرف بڑھا اور ملازم کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے وہ لاؤنج کی طرف آیا جہاں سب لوگ بیٹھے تھے۔ جی آپ کون؟ ممانی نے حیرانی سے پوچھا۔ ہمایوں نے کسی کو جواب نہیں دیا بلکہ وہ سیدھا روشانی کے سامنے آ کے رک گیا، پھر اچانک سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ روشانی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے ڈائمنڈ رنگ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ سب کے چہروں پر حیرت چمکی تھی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر امیر، خوبصورت اور باوقار آدمی ایک سادہ سی لڑکی کو اس طرح پرپوز کر رہے ہیں۔ میشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کمرے میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ روشانی نے دھیمی آواز میں کہا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اسے اس طرح آ کر پرپوز کرے گا، وہی جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ہمایوں نے نرم مگر پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ابھی سب لوگ اس منظر کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ ممانی اچانک کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ ایک منٹ، وہ تیز آواز میں بولی۔ سب کی نظر ان کی طرف اٹھ گئی۔ بیٹا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ یہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ رہی ہے، ممانی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کمرے میں ایک بار پھر سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ میشا نے ہونٹ سکیڑ کر مسکراہٹ دبائی۔ ہمایوں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھا ممانی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے معلوم ہے، وہ سکون سے بولا۔ کمرے میں ایک دم پھر خاموشی چھا گئی، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمایوں نے وہی سکون برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ ممانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ روشانی، یہ کس طرح کی حرکتیں ہیں؟ ابھی تمہاری شادی کے ٹوٹے چند مہینے بھی نہیں ہوئے اور تم نے خود اپنے لیے لڑکا پسند کر لیا۔ کیا تم ہماری عزت خاک میں ملانا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ روشانی کا چہرہ زرد پڑ گیا مگر اس نے سر جھکا لیا۔ میشا فوراً بولی۔ ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابھی طلاق کو کتنا وقت ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی، ابھی دیکھیے نا، کل تک تو کہہ رہی تھی پرنس چارمنگ آئے گا اور آج واقعی آ بھی گیا۔ کمرے میں ہلکی ہنسی پھیل گئی۔ روشانی کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ اسی لمحے ماموں اچانک کھڑے ہو گئے۔ بس کرو تم سب، ان کی آواز مضبوط تھی۔ کمرہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اب تمہیں ہماری عزت یاد آ رہی ہے، ماموں نے ممانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ممانی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ ماموں کی آواز بھاری ہو گئی۔ جب تم لوگ اس کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے تھے تب تمہیں عزت یاد نہیں آئی تھی؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایک ایسا رشتہ جس میں 2 بچے تھے، وہ بھی تمہیں ٹھیک لگ رہا تھا؟ ماموں نے سخت لہجے میں کہا۔ تب تمہیں یہ نہیں لگا کہ میری بھانجی کی زندگی برباد ہو جائے گی؟ ممانی کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ ہم اس کی بھلائی کے لیے ہی تو نہیں، ماموں نے فوراً بات کاٹ دی۔ تم اپنی سہولت کے لیے کر رہی تھی۔ روشانی کی آنکھوں سے ایک آنسو گر گیا۔ ماموں اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ یہ لڑکی 10 سال تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی ہے۔ تم لوگوں میں سے کسی نے اس کا درد سمجھنے کی کوشش کی؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ ہمایوں اب تک خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ روشانی کی طرف دیکھا۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں۔ اس کی آواز پرسکون مگر مضبوط تھی۔ یہ لڑکی عزت کے لائق ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں عزت کے ساتھ جگہ دینا چاہتا ہوں۔ ممانی طنزیہ ہنسی۔ اور ہم کیوں مان لیں؟ ہم آپ کو جانتے تک نہیں۔ ہمایوں نے جیب سے کارڈ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ میرا نام ہمایوں شاہ ہے، وہ سکون سے بولا۔ شاید آپ نے سنا ہوگا۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ فوراً چپ گئے۔ ہمایوں شاہ، وہی بزنس ٹائکون؟ عبید کا بے اختیار بول پڑا۔ ممانی کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ ماموں نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہمایوں کو دیکھا۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے اگر میری بھانجی راضی ہے، وہ آہستہ مگر واضح لہجے میں بولے۔ پورا کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اب سب کی نظریں صرف روشانی پر تھیں۔ روشانی کے ہونٹ ہلکے سے کانپے۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش کھڑی رہی جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہوں۔ جواب دو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ممانی نے تیز لہجے میں کہا۔ روشانی نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ میں نے کسی کو نہیں بلایا تھا، روشانی دھیرے سے بولی۔ ممانی طنزیہ ہنسی۔ واقعی؟ تو کیا یہ صاحب خود ہی تمہاری محبت میں دیوانے ہو کر یہاں آ گئے ہیں؟ چند لوگ دوبارہ ہنس پڑے۔ روشانی نے ایک لمحے کے لیے ہمایوں کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے فیصلہ اسی پر چھوڑ دیا ہو۔ اگر یہ خود آئے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ روشانی نے آہستہ سے کہا۔ یہ سن کر میشا کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ واہ، کتنی معصوم بنتی ہو تم، ابھی کل ہی تو کہہ رہی تھی کہ کوئی پرنس چارمنگ آئے گا اور آج واقعی آ بھی گیا، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ روشانی نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ ممانی دوبارہ بولی۔ ہمیں یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں۔ ہمایوں نے اب پہلی بار قدر سنجیدگی سے ممانی کی طرف دیکھا۔ آپ قبول کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ فیصلہ آخرکار روشانی کا ہوگا۔ یہ سن کر ممانی مزید غصے میں آ گئی۔ فیصلہ؟
یہ لڑکی ابھی تک ہماری چھت کے نیچے رہتی ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ماموں نے فوراً سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، اس کا فیصلہ وہ خود کرے گی۔ ممانی نے غصے سے انہیں دیکھا۔ آپ اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہیں؟ ماموں کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی آ گئی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی زندگی برباد ہوتی دیکھی ہے۔ وہ آہستہ مگر بھاری آواز میں بولے۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ جب بعد نے اسے چھوڑا تھا تب بھی تم لوگوں نے یہی کہا تھا کہ خاموش رہو، صبر کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ بچی 10 سال تک اس امید میں زندہ رہی کہ شاید اس کا شوہر واپس آ جائے۔ روشانی نے فوراً نظریں جھکا لی۔ آج اگر کوئی اسے عزت کے ساتھ اپنا نام دینا چاہتا ہے تو تم سب کو اچانک ہماری عزت یاد آ گئی، ماموں نے سخت لہجے میں کہا۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ میشا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی شادی کرنا ٹھیک نہیں۔ جلدی؟ ماموں تلخی سے ہنسے۔ اس کی جوانی کے 10 سال گزر گئے انتظار میں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہمایوں نے اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی روشانی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اگر روشانی مجھے انکار کر دے تو میں ابھی اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پورا کمرہ جیسے سانس روک کے کھڑا تھا۔ ماموں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا فیصلہ تمہارا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر مت کرنا۔ روشانی کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اسے کل رات کے سب الفاظ یاد آئے، مذاق، طنز، وہ رشتہ۔ پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر سیدھی ہمایوں پر جا کر ٹھہر گئی۔ روشانی کی نظر سیدھی ہمایوں پر جا کر ٹھہر گئی۔ چند لمحے دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھی رہیں، جیسے خاموشی میں ہی کوئی بات ہو رہی ہو۔ کمرے میں موجود ہر شخص سانس روک کے کھڑا تھا۔ روشانی کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کل رات سب کس طرح اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو کیا تمہارے لیے کوئی پرنس چارمنگ آئے گا؟ وہ الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے گہری سانس لی۔ اگر آپ باقی سنجیدہ ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، روشانی نے دھیمی مگر صاف آواز میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ جیسے جم سا گیا۔ ممانی کے چہرے پر یقین آنے والا تاثر تھا۔ روشانی، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ جی ممانی، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، روشانی نے سکون سے جواب دیا۔ میشا نے فوراً طنزیہ انداز میں کہا، واہ، اتنی جلدی فیصلہ بھی ہو گیا، لگتا ہے کافی پہلے سے تیاری چل رہی تھی۔ روشانی نے پہلی بار سے ناگوار نظروں سے دیکھا۔ ہر بات کا وہی مطلب نہیں ہوتا جو تم سمجھتی ہو، وہ آہستہ سے بولی۔ میشا کے چہرے پر بھی ناگواری آ گئی۔ ماموں کے چہرے پر سکون آ گیا تھا، جیسے ان کے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ہمایوں چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ اس نے دوبارہ وہ ڈائمنڈ رنگ اس کی طرف بڑھائی۔ تو کیا میں اسے ہاں سمجھوں؟ ہمایوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ روشانی کے ہاتھ ہلکے سے کانپے، مگر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کمرے میں ایک دم سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ہمایوں نے نہایت وقار سے اس کی انگلی میں رنگ پہنا دی۔ مبارک ہو بیٹا۔ ماموں کی آواز نم ہو گئی تھی۔ ممانی غصے سے انہیں دیکھنی تھی۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ تیز لہجے میں بولی۔ ہمایوں نے پرسکون انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ ہم اس رشتے کے خلاف ہیں، ممانی نے سختی سے کہا۔ اور وجہ؟ ہمایوں نے سیدھا سوال کیا۔ ممانی ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ ماموں نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر میری بھانجی راضی ہے تو مجھے کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ہمایوں نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر اس نے روشانی کی طرف دیکھ کر کہا، کل میں اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا، باقاعدہ رشتہ لے کر۔ یہ سن کر سب لوگ ایک بار پھر حیران ہو گئے۔ میشا نے بے یقینی سے کہا، آپ واقعی اس سے شادی کرنے والے ہیں؟ ہمایوں نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا، میں مذاق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر اس کی لمبی سیاہ گاڑی ابھی بھی کھڑی تھی اور گارڈز احترام سے کھڑے تھے۔ پورے محلے کے لوگ حیرت سے منظر دیکھ رہے تھے۔ ہمایوں کی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکا اور پیچھے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا، جہاں روشانی ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملی، پھر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے اور گاڑی آہستہ آہستہ وہاں سے نکل گئی۔ گھر کے اندر اب بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ مگر اب اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو لوگ اس کی عزت وقار کو روند رہے تھے، اب ان لوگوں کی باتوں سے اسے فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص آیا تھا جس نے بھلے اپنے فائدے کے لیے سب کیا تھا، مگر اس کی مان اور عزت کو برقرار رکھا تھا۔ اگلے دن دادو خود رشتہ لے کر آئی تھی اور انہوں نے رشتے کی بات کی۔ سب منہ بنا کے بیٹھے تھے، کسی نے ان سے اٹھ کر کسی قسم کی گرمجوشی نہیں دکھائی تھی، اور اس چیز کو وہ سمجھ بھی چکی تھی، مگر انہوں نے اپنے سارے خیالات جھٹک کر اس منگنی کو پکا کیا اور ایک ہفتے کے بعد سادگی سے نکاح طے ہو گیا۔ دادو کیا بات ہے، کس سوچ میں گم ہے؟ جب سے وہ لوگ رشتہ پکا کر کے آئے تھے تب سے دادو کو یوں خاموش دیکھ کر ہمایوں کو تھوڑا سا کھٹک گیا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا، وہ بیٹیا کے گھر والے کچھ عجیب سا رویہ نہیں رکھے ہوئے تھے؟
ایسا کیوں ہوا تھا؟ مطلب جیسے انہیں پسند ہی نہیں آیا کہ اس بچی کا رشتہ تمہارے ساتھ ہو؟ جی بس ایسا ہی کچھ سمجھ لیجیے۔ دراصل اس کے ماموں کا گھر ہے نا، اور ظاہر ہے ممانی پھر ویسی ہی ہے، چڑیل ٹائپ، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے سے ہینڈسم بندے کے ساتھ وہ جائے۔ ان کی خواہش ہوگی نا کہ اپنی کسی بیٹی کو میرے پلے باندھ دیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے تو ڈاکٹر روشانی ہی پسند آ گئی ہیں، جو کہ میری زندگی میں بھی روشنیاں بکھیر دے گی۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ ہمایوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی، بڑی پیاری بچی ہے اور بیچاری یتیم بھی ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر بڑی پریشانی لگی، اس کے کتنے ارمان ہوں گے نا جنہیں خاک میں ملا دیا گیا ہے، اور اسی طرح سادگی سے نکاح کا کہہ دیا کہ بس مسجد میں نکاح ہوگا، 4 بندے آئیں اور لے جائیں۔ ارے اس بچی کے بھی تو ارمان ہوں گے نا، کوئی مہندی، مایوں۔ دادی کو باقی ترس آ رہا تھا اس بچی پر۔ بس اتنی سی بات، دادو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ہم مہندی اور مایوں اپنے گھر رکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم اسے مایوں کا جوڑا دے آئیں گے، پھر کہیں گے کہ آپ سب فیملی ہمارے گھر انوائٹ ہیں، ہم نے مایوں کا فنکشن رکھا ہوا ہے جہاں رسم ہوگی، یعنی ساری اللہ بلا جو بھی ہے آپ کی وہ پیاری سی ڈاکٹر روشان ہر خوشی کی حقدار ہے، بس آپ خوش رہا کریں۔ وہ اپنی دادوں کا ماتھا چومتے ہوئے مسکرا کر بولا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر ساحل صاحب سے بات کرتے اس نے اجازت لے لی تھی، اور نکاح سے 2 دن پہلے وہ مایوں کا جوڑا لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ بڑی بڑی ٹوکریوں میں بہت کچھ موجود تھا، اور ممانی تو اچک اچک کر انہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ ہر ایک کے انداز میں تجسس تھا کہ آخر کیا آیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر روشانی اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو مائی لو؟ ہمایوں نے چہک کر پوچھا تو ڈاکٹر روشانی اس کے انداز پر جھنک گئی۔ خیر محترمہ، مجھے آپ کا سائز وغیرہ نہیں پتا تھا، بس اندازے سے لے کر آیا ہوں۔ یہ ڈریس جلدی سے ٹرائی کر لیجیے اور شام کے فنکشن کی تیاری کیجیے، میری پارلر والی جلدی ہی پہنچ جائے گی، پھر ہمارے گھر کا ڈرائیور تمہیں پک کر لے جائے گا۔ ہم دونوں کے مایوں کی رسم ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، ایسے سادگی سے نکاح ہی میری خواہش ہے۔ میری لب کو چلتے ہوئے بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ کی خواہش نہیں تھی تو کیا ہوا، اب یہ دادوں کا کہنا ہے کہ ان کی پیاری سی بہو کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، تو بس وہ خواہش جو تمہاری آنکھوں میں دکھ رہی تھی نا، وہ دادوں نے پوری کرنے کا سوچ لیا۔ اب انکار نہیں کر سکتی تم، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دادو برا فیل کریں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر سر ہلا دیا، پھر وہ اجازت لے کر چلا گیا، اور روشانی اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد پارلر والی آ گئی تھی۔ اس نے کچھ تراش خراش کے بعد اسے تیار کرنا شروع کیا، اور ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بلو کلر کے شرارے اور کرتی کے ساتھ ہیوی گوٹے کا گرین کلر کا دوپٹہ لیا، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد باہر ڈرائیور کے آنے کی اطلاع ملی تو خود ہی باہر کی جانب بڑھی، اور جیسے باہر نکلی تو ادھر سے آتا ہوا بعد اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم تو خاصی خوبصورت ہو۔ اس کی بے باک نگاہیں روشانی کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی، اور عجیب سی کراہت بھی ہوئی۔ کبھی وہ بھی وقت تھا کہ اس شخص کی ایک نظر کو ترسا کرتی تھی، مگر اب وہ ایسا دل سے اترا تھا کہ دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شکل بھی دیکھے۔ وہ اس کے سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ جب ہی بعد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ شخص تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تم شادی کری ہو نا، کیونکہ تمہارے چہرے پر کسی قسم کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، جیسے زبردستی کوئی رشتہ ہو اور تم اسے نبھانا چاہتی ہو۔ تم اگر چاہو تو شادی کو کچھ دن رکھ کر اسے طلاق لے کر میرے پاس آ سکتی ہو، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ بات کی بات پر اس سے جھٹکا لگا تو اس کا دل چاہ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دے، مگر وہ فی الحال اس جیسے انسان کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ آگے بڑھ گئی، اور بعد اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ کر مسکراتی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم باہر آئی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں کالی شان پیلس کے سامنے رکی۔ روشانیں باہر آئی، اور جیسی وہ اندر داخل ہوئی تو ملازمہ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ جیسی وہ لان کے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت بے یقینی سے پھیل گئی۔ ہر طرف جگمگاتے برقی کمکمیں، پھولوں کی خوشبو اور نرم مدھم موسیقی نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ سارا لان رنگوں نور کی روشنیوں کی جرمٹ اور پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ راستے میں پھولوں کے گلدستے بکھرے ہوئے تھے، اور اوپر لٹکتی ہوئی روشنیوں نے ماحول کو خواب جیسا بنا دیا تھا۔ ہمایوں شان لان کے وسط میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پھول اور نرم ہنسی کے ساتھ دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کرنے کی مکمل اداکاری کر رہا تھا۔ روشانی کے قدم جیسے لان میں پڑے وہ اپنے آپ کو خواب جیسا ماحول دیکھ کر حیران محسوس کر رہی تھی۔ دل میں سوچ رہی تھی کاش وہ شخص مجھ سے سچ میں محبت کرتا، لیکن وہ سب صرف دادوں کے کہنے اور اس کی شرط پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی، اس کے خواب پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے، اب کوئی اسے دوبارہ خوابوں کی نگری میں لے کر آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بھی صرف ایک خواب ہے، جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس نے اپنے دل کو ڈانٹا کہ مت اس فریب میں پڑ اور مت سوچ، کیونکہ ہمایوں شاہ کے لیے شادی صرف ایک ڈیل ہے۔
ہمایوں اس کے قریب آ کر نرم لہجے میں گنگنانے لگا۔ روشانی خاموش کھڑی تھی، دل میں ہلکی سی اداسی لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اداکاری ہے، حقیقت میں ہمایوں کا دل اس کے لیے ابھی خالی ہے۔ ہمایوں نے اسے اسٹیج کی طرف بڑھایا جہاں ایک شاندار جھولا لگایا گیا تھا۔ جھولا گیندے کے پھولوں، یلو کلر کی دوپٹیوں اور نرم ریشمی پردوں سے مزین تھا۔ ہر طرف روشنی، پھولوں کی خوشبو اور ہلکی مدھم موسیقی ماحول کو رومانوی بنا رہی تھی۔ اسٹیج پر پہنچ کر ہمایوں نے نرم ہاتھوں سے روشانی کے ہاتھ تھامے اور دھیرے سے کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، میری دادوں کی خواہش کے مطابق۔ پھر اس نے جھولے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اسٹیج پر آ کر لوگ ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے اور وہ بھی اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب کو یہ جتا رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے، اور ان سب کو جلتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک بھی اتر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رسم شروع ہوئی۔ رسم کے دوران بھی ہمایوں کبھی آہستہ سے اس کے قریب جھک کر کوئی معنی خیز بات کہہ دیتا تو کبھی مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا، اور اس کا ہر انداز روشانی کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتا۔ وہ اپنے دل کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب صرف ایک ڈرامہ ہے، ایک معاہدہ، مگر اس کے باوجود دل تھا کہ قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر بار جب ہمایوں اس کے قریب آتا تو اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی۔ رسم کے بعد کچھ دیر محفل چلتی رہی، تصویریں بنتی رہی اور مہمان ایک ایک کر کے کھانے کی طرف بڑھنے لگے۔ کھانے کے بعد دادو نے مسکراتے ہمایوں سے کہا کہ وہ روشانی کو گھر بھی دکھا دے۔ دادو کی بات پر ہمایوں نے سر ہلایا اور پھر روشانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آئیے آپ کو اپنا کمرہ اور پول دکھاتا ہوں۔ روشانی نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ اس کی بات پر سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے اور پھر ایک بڑے سے کمرے کے سامنے ہمایوں رک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو روشانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سا پرسکون ماحول تھا۔ عالیشان فرنیچر، نرم اور قیمتی قالین، دیواروں پر نفیس آرٹ ورک اور کھڑکی کے سامنے رکھی بڑی سی آرام دہ کرسی، ہر چیز میں شان و شوکت جھلک رہی تھی۔ کھڑکی کے سے باہر پورا لان نظر آ رہا تھا اور اس سے آگے شیشے کی بڑی سی سلائڈنگ کھڑکی کے پار سوئمنگ پول بنا ہوا تھا جس کے پانی پر روشنیوں کی جھلکیں لہریں بنا رہی تھی۔ وہ محل واقعی کسی خواب کے محل جیسا لگ رہا تھا۔ روشانی کو اچانک یاد آیا کہ کبھی وہ ایسے کسی گھر کا خواب دیکھا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ واقعی ایسے کسی محل میں کھڑی ہوگی۔ وہ خاموشی سے ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار شیشے کی کھڑکی کی طرف جا رہی تھی جہاں سے سوئمنگ پول کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کھڑکی کھول کر وہاں جا کر دیکھے۔ اس نے 2-3 بار ادھر دیکھا تو ہمایوں اس کی نگاہوں کو بھانپ چکا تھا۔ ہمایوں ہلکا سا مسکرایا، ارے آئیے نا، میں آپ کو اپنی ایک اسپیشل چیز سکھاتا ہوں، وہ بولا۔ پھر اس نے شیشے کی کھڑکی کھولی اور دونوں پول سائڈ کی طرف آ گئے۔ باہر کا منظر اور بھی دلکش تھا۔ پانی کی سطح پر سفید اور پیلے پھول تیر رہے تھے اور چاندنی کی ہلکی روشنی پانی میں جھلک رہی تھی۔ روشنیوں کی مدھم چمک اور رات کی ٹھنڈی ہوا نے پورے ماحول میں ایک عجیب سا رومانوی رنگ دے دیا تھا۔ روشانی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، دل میں خیال ابھرا، کاش یہ سب سچ مچ کی محبت کے ساتھ ہوتا، کاش ہمایوں واقعی اس سے محبت کرتا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی چاہت میں دیوانے ہوتے، تو شاید یہ منظر ان کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا۔ مگر حقیقت اسے یاد تھی، یہ سب صرف ایک معاہدہ تھا، ایک ڈیل۔ اچانک اس کے چہرے پر اداسی کی ہلکی سی جھلک آ گئی۔ ہمایوں نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ لیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ روشانی شرم و جھجک سے بولی۔ ہمایوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈانس کریں گی میرے ساتھ؟ یہ کہہ کر اس نے موبائل نکالا اور ہلکی سی میوزک آن کر دی، پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ روشانی کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہمایوں نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر ہلکا سا دبا دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آہستہ سے اس کی کمر پر رکھ دیا۔ روشانی کو یہ لگا جیسے اس کی جان لبوں تک آ گئی ہو۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ ہمایوں سے باہوں میں لیا آہستہ آہستہ کپل ڈانس کرنے لگا۔ ہلکی سی موسیقی کے ساتھ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم ملا رہے تھے۔ ایک لمحے کے بعد ہمایوں نے اس کے بازو کو تھام کر اسے گھمایا اور پھر اپنے بازو پر گرانا چاہا، مگر روشانی اچانک گھبرا گئی۔ اس نے بے اختیار اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا اور خود کو سنبھالنے کے لیے اس کے اور قریب آ گئی۔ اب ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ روشانی کی گرم سانسیں اب ہمایوں کے سینے سے ٹکرائی تو ہمایوں کے پورے بدن میں جیسے ایک برقی لہر دوڑ گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، پھر جیسے ہوش آیا تو فوراً سے چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹیا اور گہرے گہرے سانس لیتے خود کو قابو میں کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، ملازمہ آ کر اطلاع دینے لگی کہ ساحل صاحب جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہمایوں اس کے ساتھ باہر آیا تو سب لوگ اسی کے منتظر تھے۔ ان سب کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا اور تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔
چند لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اس کے خیالات کا رخ بے اقتدار روشانی کی طرف ہو گیا۔ مجھے کیوں اچھا لگنے لگا ہے اس کا ساتھ؟ میرا دل کیوں چاہتا ہے کہ اس کی ہر اداسی کو ختم کر دوں؟ کیوں میں اپنے حواس کھونے لگا ہوں؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے خود سے بولے جا رہا تھا، مگر اس کے دل نے آج اسے بتا دیا کہ محبت کا ناٹک کرتے کرتے وہ واقعی ڈاکٹر روشانی سے محبت کرنے لگا ہے۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن بھی کافی بڑے پیمانے پر ایک بڑے ہوٹل میں ارینج کیا گیا تھا۔ آج بھی اس کا ڈریس ہمایوں خود دینے آیا تھا، جو مہندی گولڈن اور پنک رنگ کے امتزاج کی خوبصورت میکسی تھی۔ دونوں کی جوڑی کو ہر ایک نے سراہا، مگر وہ دونوں ہی آج ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے، کیونکہ کل کا وہ پول سائڈ والا لمحہ ابھی تک ان کے دل و دماغ سے نہیں نکلا تھا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے وہ دونوں اسی لمحے میں قید ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان اب ایک عجیب سی جھجک تھی، کیونکہ دونوں ہی محبت کرنے سے ڈر رہے تھے۔ کتنے پاگل تھے وہ دونوں! اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے تھے کہ محبت جب ہوتی ہے تو لاکھ مہریں بٹھا لو، وہ دل میں جگہ بنا ہی لیتی ہے۔ اگلے دن بارات پر وہ سرخ رنگ کی لہنگی میں غصب اٹھا رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو محفل میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر ٹہر گئی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے جواب و قبول کے لیے پوچھا تو اس کی کئی پرانی تلخ یادیں ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی، مگر اگلی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد اسے لا کر ہمایوں کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اچانک ممانی نے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے بڑے دل کی بات ہوتی ہے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو قبول کرنا۔ دادو چونک گئی اور ہمایوں نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کی بچی طلاق یافتہ تھی اور یہ بات آپ نے ہمیں بتائی کیوں نہیں؟ دادو کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ ارے ہم نے بتائی تھی، اور میری بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا تھا، آپ کے پوتے نے کہا تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ممانی نے منہ بنا کر کہا تو دادو کا رنگ متغیر ہو گیا، ان کے چہرے پر جو جلال کے تاثرات آ گئے۔ اٹھو ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، میں دھوکے باز لوگوں کو معاف نہیں کرتی۔ دادو نے غصے سے کہا۔ دادو پلیز، ہم گھر جا کر بات کریں گے نا؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے دبے لہجے میں بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم نے اپنی دادو کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر لی جو تم سے 2 سال بڑی بھی ہے؟ میں نے 2 سال بڑی ہونے کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، مگر طلاق یافتہ؟ ارے لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، تم ابھی اور اسی وقت چلو، دادو نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہے ماں جی؟ دیکھیے صرف نکاح تھا، رخصتی نہیں ہوتی۔ میرے بیٹے نے ناقدری کی اور دوسری شادی کر لی، آپ اس کی سزا میری بچی کو مت دیجیے، اس نے پہلے بہت دکھ سہے ہیں، اور ہم میں سے کسی نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ آپ کے پوتے نے اگر نہیں بتایا تو اس میں میری بچی کا کیا قصور؟ ساحل صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہمایوں بے بسی سے لگ کو چلتے روشانی کو دیکھنے لگا، جو کسی بے جان مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، چلو تم ہمایوں، دادو نے غصے سے کہا۔ سوری دادو، یہ قدم میں نے آپ کی خوشی کی خاطر ہی اٹھایا تھا، لیکن کب آپ کی خوشی میری خوشی بن گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں روشانی کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر جاؤں گا۔ میں کوئی بغیرت انسان نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو اس طرح مشکل وقت میں چھوڑ دے۔ آپ کو جتنا غصہ نکالنا ہے گھر جا کر مجھ پر نکال لیجیے گا، کیونکہ دھوکہ واقعی میں نے دیا آپ کو، میری سزا آپ کسی بے گناہ کو نہیں دے سکتی۔ یہ کہتے روشانی کے پاس آیا اور اس کا بازو تھام کر اسے اپنے برابر کھڑا کر دیا۔ روشانی بھی یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی خوشی کی وجہ بن چکی تھی، اور وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ ہمایوں سے محبت کرنے لگا ہے۔ اس کا دل عجیب انداز میں سکڑ گیا۔ ہمایوں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ چل اس میٹھا، وہ روشانی کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو نظریں جھکا کے پھر اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پورا راستہ دادو خاموش رہی اور گھر آتے ہی غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہمایوں نے ملازمہ کو آواز لے کر روشانی کو کمرے میں پہنچانے کو کہا اور خود دادو کے کمرے میں چلا گیا۔ دادو آپ کو مجھ پر غصہ ہے نا، نکال لیجیے، لیکن اس طرح رخ مت پھیریے، آپ جانتی ہیں نا میری کتنی اہم ہے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم اس سے کیا؟ تم نے تو اپنی دادو سے دھوکہ کر دیا۔ کیوں آخر؟ دادو میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، صرف ایک بات چھپائی ہے، اور آپ کو وہ لڑکی پسند ہے تو پھر اس کے طلاق یافتہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑ رہا تو آپ کو بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ معاشرہ کیا کہے گا؟ میرے ارد گرد کے لوگ یہی کہیں گے کہ اپنے پوتے کے لیے ایک طلاق یافتہ ہی ملی تھی۔ دادو نے کمزور سی دلیل دی تو وہ ہنس دیا۔ کیا دادو، ہم ان لوگوں سے لے کر کھاتے ہیں کیا؟ ہمیں لوگوں کی کیوں پرواہ کرنی چاہیے؟ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اور دیکھیے گا ایک دن آپ اپنے فیصلے پر فخر کریں گی کہ آپ نے واقعی ایک بہترین لڑکی کو میرے لیے چنا ہے۔ وہ بہت حساس ہے، اس کی آنکھوں میں ٹوٹی ہوئی خوابوں کی کرچیاں دیکھی ہیں میں نے۔ اور طلاق اس نے خود تو نہیں لی تھی نا، اس کے شوہر نے دوسری شادی کی اور اپنی بیوی کے کہنے پر اسے طلاق دے دی، مگر اس کے باوجود اس لڑکی کا حوصلہ دیکھیے کہ وہ انہیں لوگوں کے درمیان رہی، کیونکہ اپنے ماموں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی جنہوں نے اسے پڑھایا لکھایا۔ اور دادو، جو لوگ دوسروں کے احسان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے دل کا قتل بھی کر لیتے ہیں نا، وہ بہت انمول ہوتے ہیں۔ پلیز
اس کا چہرہ پہلے ہی اتر گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ اس طرح مت کیجیے گا۔ اس بار اس کے لہجے میں التجا تھے۔ دادو نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد سر ہلایا۔ ہمایوں نے ان کا ماتھا چوما اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے کمرے میں داخل ہوا تو پول سائڈ کی ونڈو کے پاس رشانے گمسم سی کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے گیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ یہ کیا کریں آپ؟ چھوڑے مجھے، وہ گھبرا کر بولی، مگر ہمایوں نے اسے اپنی طرف موڑتے ان دونوں کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ ونڈو کے شیشے کے ساتھ روشانے کی پشت لگی تھی اور دونوں ہاتھ شیشے پر رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اور اس کی نظر اس کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی تو جیسے ہمایوں کے گلے میں کانٹے اگ گئے تھے۔ تم سے کچھ کہنا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ وہ اتنے قریب آ چکا تھا کہ اس کے لب روشانی کے رخسار کو چھو رہے تھے۔ روشانی کی جان لبوں تک آ گئی۔ پلیز چھوڑے مجھے، کیا کریں آپ؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں روشانی، اور یہ پہلی نظر کی محبت تھی۔ مجھے تمہیں دیکھنا اچھا لگتا تھا، تم سے الجھنا اچھا لگتا تھا، اور پرسوں پول سائڈ پر مجھ سے اس محبت کا ادراک ہوا۔ میں نے تم سے نکاح کسی معاہدے کے تحت نہیں کیا، پوری رضامندی سے تمہیں اپنی بیوی مانے ہیں۔ کیا تم اپنی پوری زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہو گی؟ ہمایوں اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولا۔ روشانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے نفی میں سر ہلاتی رہی۔ کیوں میری جان؟ وہ بے قراری سے بولا۔ کیسے کر سکتے آپ پیار؟ اور میں کیسے آپ کی جان بن سکتی ہوں؟ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی، اور ایسی لڑکیوں سے صرف کسی مجبوری میں نکاح کیا جاتا ہے، اور وہ مجبوری آپ کے دادوں کی خواہش تھی۔ مجھے خواب مت دکھائیے، مجھے خواب دیکھنے سے ڈر لگتا ہے مسٹر ہمایوں۔ کل کو اگر آپ کی دادوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں اور آپ نے واقعی مجھے چھوڑ دیا تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ مجھے نہیں کرنا یہ پیار، وہ کہتی ہوئے اسے زور سے دھکا دے کر تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی اور دروازہ بند کر کے اسے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ گھٹوں میں سردی سسک سسک کر رونے لگی۔ ہمایوں چلتا ہوا وہاں آیا اور دروازے کی دوسری طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو روشنی، میں تمہیں ساری خوشیاں دوں گا۔ تمہاری زندگی اتنی روشن ہوگی کہ تم خود پر رشک کرو گی۔ میں اپنے رشتوں کے ساتھ بہت مخلص رہتا ہوں اور بہت شدت سے نبھاتا ہوں۔ تم ایک موقع مجھے دو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، بس تم میرے پیار کو محسوس کرو۔ پھر اس کے بعد تمہیں مجھے اپنانا ہے یا نہیں یہ تم پر ہوگا۔ تب تک میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ تمہاری خوشی میری اولین ترجیح ہے۔ پلیز ایک بار، وہ دھیمے لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور دوسری طرف سے روشانی کی ہچکیاں آہستہ آہستہ تھم گئی تھیں۔ پھر اٹھ کر اس نے ٹک کی آواز سے دروازہ کھولا تو ہمایوں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولتے دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے۔ روئی روئی سی ساحرانہ آنکھیں ہمایوں کو بے چین کر رہی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لے، مگر اس کی رضامندی کے ساتھ اس کے قریب آنا چاہتا تھا۔ کپڑے چینج کر کے آرام کرو، مجھے آفس کا کام نپٹانا ہے، وہ کر لو، اسے اس کے رخسار کو ہلکے سے چھوتے ہوئے کہا اور پھر اپنے کمرے کے ساتھ میں نے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ روشانی نے کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن ولیمہ دھوم دھام سے ہوا تھا اور دادوں نے تو اسے اپنا تو لیا تھا، مگر ان کا رویہ ابھی بھی کچھ کچا کچا سا تھا۔ مگر آنے والے دنوں میں روشانی نے اپنی محبت سے دادوں کا دل جیت لیا تھا۔ روشانی کل اپنا ہاسپٹل جوائن کرنے والی تھی، اس لیے آج وہ جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی۔ ہمایوں، جس کی آج ایک بزنس پارٹی تھی، ابھی ابھی گھر کے لیے نکلا تھا، مگر راستے میں بارش کی وجہ سے اس نے اپنی گاڑی کی رفتار کچھ کم رکھی۔ وہ گھر پہنچا، کپڑے تبدیل کیے اور آ کر اپنی سائٹ پر لیٹ گیا تو نگاہ بے اختیار روشانی پر پڑی، جو ایک ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھے پرسکون سی سو رہی تھی۔ باہر رومانٹک موسم کی وجہ سے اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ساری حدیں پار کر دے، مگر وہ خود پر کس قدر قابو کیے ہوئے تھا اس طرف وہی جانتا تھا۔ نیند میں گڑبڑ بدلتی اور روشانی اس کے قریب آ گئی اور بے خبری میں اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی مہکتی سانسوں نے ہمایوں کی آواز سے معطل کر دیا۔ بے اختیار اس نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا اور اس کے چہرے کے ہر ڈاک شہ پر محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا۔ اس کی شدتوں پر روشانی کی آنکھ کھل گئی تھی تو وہ تڑپ کر اس کے اثار سے نکلتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اجازت کے بغیر مجھے چھوئیں گے نہیں، اور آج آپ اپنا وعدہ بھول گئے، وہ غصے سے بولی۔ ہمایوں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر کر لیا۔ آج سب کچھ بھول جاتے ہیں نا، بس تو مجھے محسوس کرو، محسوس کرنا چاہتا ہوں تمہیں، پلیز، وہ بہکے بہکے انداز میں بولا۔ چھوڑے مجھے، وہ جھٹکے سے بولی۔ ثابت کر دیا آپ نے مسٹر ہمایوں کہ آپ کے لیے صرف گوشت کی دکان ہے جیسے آپ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے الفاظ جیسے ہمایوں کے جذبات پر برف بن کر گرے۔ وہ ایک جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا اور رخ پھیر گیا۔ اگلے دن بھی ہمایوں نے اس سے بات تک نہیں کی تھی، حالانکہ وہ ہر صبح اسے گڈ مارننگ کہتے ہوئے اس کے ساتھ تھوڑی سی نوک چونک کیا کرتا تھا۔ مگر آج وہ چپ چاپ آفس کے لیے نکل گیا اور روشانی بھی ہاسپٹل آ گئی تھی، مگر اس کا سارا دھیان ہمایوں کی طرف ہی لگا رہا۔ پھر جب وہ واپسی کے لیے نکل رہی تھی تو عباس اس کے پیچھے چلا ہے۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟
کوئی کام تھا آپ کو؟ ہاں، میں نے تمہاری شادی سے 2 دن پہلے جو آفر کی تھی کہ مجھ سے طلاق لے کر حلالہ کرتے ہوئے میرے پاس آ جانا، اس کے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ دیکھو رشانے، میں تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا۔ جس دن سے تم گئی ہو نا، میں دن رات تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میرے وجود میں ایسا لگتا ہے ایسی سوئیاں چبھ رہی ہوں جب میں تصور کرتا ہوں کہ تم اس ہمایوں کے ساتھ۔ وہ بات ادھوری چھوڑیا۔ اس سے پہلے کہ رشانے کچھ کہتی، پیچھے سے تالی بجنے کی آواز آئی اور دونوں چونک کر مڑے تو میشا کھڑی تھی۔ اوہ، تو اس دن کی بے چینی کی وجہ یہ تھی؟ اور کتنی گھٹیا تم دونوں! تمہیں شرم نہیں آئی میرے شوہر پر ڈورے ڈالتے ہوئے؟ میشا جائلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور گرد کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ رشانے سب کے دوران جیسے گھبرا سی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شرمندگی کے احساس سے وہ ابھی گر جائے گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہمایوں کی آواز پہ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ چلتا پاس آیا اور سوالیہ نظروں سے میشا کو دیکھنے لگا۔ جیسے اس کی نظر رشانے پر پڑی جس کا رنگ زرد اور آنکھوں میں نمی تھی تو وہ جیسے تڑپ اٹھا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ میری بیوی پر کس بنیاد پر الزام لگا رہی ہیں آپ؟ ہمایوں نے غصے سے کہا۔ آپ کی شریف زادی بیوی علالے کے لیے آپ کی زندگی میں آئی تھی تاکہ دوبارہ سے میرے شوہر کی زندگی میں آ سکے۔ ہمایوں نے چونک کر بے یقینی سے ایک نظر میشا کو دیکھا اور پھر رشانے کو، جو نفی میں سر ہلاتے کچھ بولنا چاہتی تھی مگر شاید اس کی زبان اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ چلتا اس کے قریب آیا تو رشانے سر جھکا اس کی طرف سے کسی الزام کی منتظر تھی۔ میری طرف دیکھو روشنی، کیوں کیا تم نے ایسے؟ کیوں تم چپ چاپ یہ سب باتیں سہ رہی ہو؟ تم نے ہرٹ کیا مجھے، کیوں نہیں تھپڑ مارا تم نے اس عورت کے منہ پر جو تم میں اتنا گھٹیا الزام لگا رہی تھی؟ تمہیں تو توڑ دینا چاہیے تھا اسے، مگر تم چپ چاپ اس کی گھٹیا الزام سہ رہی تھی۔ اس نے اس کے کندھوں کو تھامتے غصے سے کہا تو رشانے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ ان کی باتوں میں آ کر اسے باز پرس کرے گا، مگر وہ تو کچھ اور ہی بول رہا تھا۔ پھر وہ پلٹا اور زوردار تھپڑ بات کے منہ پر دے مارا کہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے منظر دیکھ رہے تھے۔ میری بیوی ہے وہ، اور آئندہ حلالہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارا میڈیکل لائسنس کینسل کروا دوں گا، اور تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اور آپ اسے زبان اپنے شوہر کو قابو میں رکھیں۔ دوسروں پر الزام لگانے کی بجائے مجھے اپنی بیوی پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اس جیسے گھٹیا انسان کو کبھی دوبارہ اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ گھٹیا آفر تمہارے شوہر کی خود کی بنائی خرافات ہے۔ یہ میری روشنی ایسا کبھی نہیں سوچ سکتی۔ وہ سب کے سامنے اس سے مان بخش رہا تھا اور رشانے کا دل چاہ رہا تھا کہ سارے لحاظ توڑ کر اس کے سینے سے لگ جائے جو آج اس کی عزت بڑھا گیا تھا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تنوع صاحب کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا اور رشانے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچے۔ وہ بنا سے بات کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس نے دادو کو بھی محض سلام کیا تھا، ورنہ ان کے پاس بیٹھ کر کافی دیر باتیں کرتا تھا۔ ارے، اسے کیا ہوا بیٹا؟ اتنا موڈ کیوں خراب ہے؟ دادو نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، میں پوچھتی ہوں ان سے۔ وہ کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی اور کمرے میں آئی تو ہمایوں اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی اور انگلیاں چٹکیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کے پوچھنے پر ہمایوں نے اپنا سر جھٹکے سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کون ہوتا ہوں آپ سے ناراض ہونے والا ڈاکٹر رشانے؟ وہ تم سے آپ پر آ گیا تھا اور اس کا لہجہ رشانے کو تڑپا گیا۔ کس قدر اجنبی لہجہ تھا! قسم کھاتی ہوں میرا ایسا کوئی پلان نہیں تھا۔ ہماری مایوں کے دن ڈاکٹر بات نے مجھے بات کہی تھی مگر میں نے اسے اگنور کر دیا کیونکہ میرے لیے وہ میٹر نہیں کرتا۔ پلیز میرا یقین کیجیے، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس بات پر ناراض ہوں؟ مجھے اس بات پر غصہ تھا کہ لوگ تم پر تہمت لگا رہے تھے اور تم چپ چاپ کھڑی سہ رہی تھی۔ کیسے کر سکتی ہو تم یہ؟ کب تک لوگوں کی باتوں کو یوں ہی سہوگی؟ مجھے وہ بہادر رشانے چاہیے جس نے پرپوزل کے دن سب کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ تم نے آج مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ ہمایوں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور پول سائڈ کی طرف بڑھ گیا، سینے پر ہاتھ باندھے۔ ہمایوں خاموشی سے پول سائڈ کے کنارے کھڑا تھا۔ پانی پر چاندنی کی مدھم سی روشنی پھیل رہی تھی اور رات کی ٹھنڈی ہوا فضا میں ہلکی سی نمی گھول رہی تھی۔ چند لمحوں بعد روشانے آہستہ آہستہ چلتی وہاں آ پہنچی۔ وہ کچھ فاصلے پر رکے، ہمایوں نے جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ اس طرح سامنے دیکھے کھڑا رہا۔ روشانے کے دل میں چبھن سی ہوئی، چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی اور اچانک پیچھے سے اس کے گرد بازو لپیٹ لیا۔ اس کا ماتھا اس کی پیوست سے لگ گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے آج بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جب وہ سب میرے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے تو مجھے چپ نہیں رہنا چاہیے تھا، مجھے جواب دینا چاہیے تھا۔ اور اس دن بھی جب آپ نے مجھے چھوا تھا مجھے آپ کو اس طرح دھتکارنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے بہت غلط کہا تھا، آپ کے احساسات کو ٹھکرا دی، جبکہ آپ ہمیشہ میری عزت کرتے رہے، مجھے سمجھتے رہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں واقعی شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی کروں گی، بس مجھ سے ناراض مت رہیں۔ اس کے آنسو ہمایوں کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ ہمایوں چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اس نے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ رشانے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔
ہمایوں کی نگاہ نرم پڑ گئی. وہ ذرا سا جھکا اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کی گالوں پر بہتے آنسو آہستگی سے صاف کیے. یہ آنسو تم پر اچھے نہیں لگتے روشنی، وہ دھیرے سے بولا. پھر اس نے اس کی ٹھوڑی کو ہلکے سے اوپر اٹھایا تاکہ اس کی طرف دیکھے. اچھا، اگر واقعی میری ہر بات مانو گی تو پھر مجھے میرا حق کب دو گی؟ اس نے ہلکے سے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. روشانی کے گال سرخ ہو گئے. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا ایڑیوں کے بل اٹھ کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتی. ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا. ہمایوں کی آنکھوں میں گہرا سکون اتر آیا. اس نے فوراً سے اپنی باہوں میں کھینچ لیا، اس کے ماتھے پر نرم بوسہ دیا، پھر اس کی پلکوں کو چھوا اور اس کے رخسار پر لب رکھ دیا. پتہ ہے میں کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، وہ آہستہ سے بولا. روشانی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی. ہمایوں نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر اسے اور قریب کر دیا، پھر اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا. روشانی ہلکی سی چونکی مگر فوراً اس کے کندھے سے لگی. ہمایوں مسکراتا ہوا اسے اٹھائے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اس رات ان دونوں کے درمیان موجود ساری دنیا ختم ہو گئی. غلط فہمیاں، ناراضگیاں اور دل کے بوجھ سب مٹتے چلے گئے اور ان کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہو گیا. وقت گزرتا گیا اور شاہ پیرس کی فضا میں اب ان دونوں کی محبت کی خوشبو پھیلنے لگی تھی. جو بھی انہیں ساتھ دیکھتا ان کے درمیان کی خلوص کو محسوس کیے بغیر نہیں رہتا تھا. دادو کھل کر روشانی کی تعریف کیا کرتی تھیں اور اکثر کہتی تھیں کہ اس لڑکی نے اس گھر کی رونق کی بدل دی ہے. چند ماہ بعد ایک دن ماموں اور ممانی شاہ پیلس آئے. ان کے چہروں پر ہلکی سی اداسی اور تھکن تھی. روشانی نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا اور انہیں اندر بٹھایا. ہمایوں بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا. کچھ دیر باتوں کے بعد ماموں نے ایک گہری سانس لی. بیٹا، آج تم دونوں کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے اور تھوڑا سا دکھ بھی. ہمایوں نے نرمی سے پوچھا. دکھ کیوں ماموں؟ ماموں نے ہلکا سا مسکرایا مگر ان کی آنکھوں میں اداسی تھی. بس بیٹا، انسان کی زندگی میں کچھ خواہشیں ایسے رہ جاتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی. ہمارا بیٹا وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو گیا کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں. گھر میں بیٹیاں تو ہیں، وہ ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں، مگر بیٹی کی کمی پھر بھی دل کو چبھتی ہے. ممانی کی آنکھیں نم ہو گئی. جب ہم تم دونوں کے ساتھ دیکھتے ہیں نا، وہ آہستہ سے بولی، تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تمہاری محبت کو ہمیشہ سلامت رکھے. تم دونوں کو دیکھ کر عشق آتا ہے کہ کاش ہر گھر میں رشتوں میں ایسی سچائی ہو. رچا نے ایسا سے ان کے قریب اٹھ کر بیٹھ کے ان کا ہاتھ تھام لیا. ممانی، آپ ایسا مت کہیں. آپ کے پاس بیٹیاں ہیں جو آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، اور ہم بھی تو ہیں نا. آپ جب چاہیں ہم سے ملنے آ سکتے ہیں. آپ کی دعائیں ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہیں. ممانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر اس بار میں ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی تھی. ہمایوں نے روشانی کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر وہی نرم سی مسکراہٹ تھی جو اس کے دل کو سکون دیتی تھی. ہمایوں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا. شاہ پیرس کی فضا میں اس لمحے ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر تلخی، ہر دکھ اور ہر آزمائش کے بعد زندگی نے آخر کار انہیں محبت، سکون اور ایک خوبصورت انجام دے دیا ہو.